السلام علیکم، ارض نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے ارض ہیڈ لائنز۔ امریکی خاتون سنتھیا رچی نے پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ سنتھیا رچی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی، جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وفاقی وزیر مخدوم شہاب الدین پر دست درازی کا الزام عائد کیا۔ سنتھیا رچی نے الزام لگایا کہ رحمان ملک نے انہیں 2011 میں زیادتی کا نشانہ بنایا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور رحمان ملک وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز تھے، اور یوسف رضا گیلانی نے تب دست درازی کی جب وہ ایوان صدر میں مقیم تھے۔ پیپلز پارٹی کا پنڈورا باکس کھولنے کے بعد امریکی خاتون سنتھیا رچی نے نون لیگی رہنماؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن چند دن آرام کی ضرورت ہے۔ پی پی قیادت اپنے کارکنوں سے کہے کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آئندہ ہفتے کسی بھی تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی خاتون نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ فکر نہ کریں، نون لیگ کو بھی نہیں چھوڑوں گی، اگلی باری ان کی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے امریکی شہری سنتھیا رچی کے الزامات کو گھٹیا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ سنتھیا رچی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی، جبکہ یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر اعظم مخدوم شہاب الدین پر دست درازی کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکی خاتون کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ان گھٹیا الزامات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ رمضان شوگر مل کیس میں احتساب عدالت نے ملزمان شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 11 جون کو طلب کیا ہے۔ متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ رمضان شوگر مل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طلبی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کی عدم پیشی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بہت عرصے سے التوا کا شکار ہے۔ ملزم حمزہ شہباز کو آج بھی حفاظتی اقدامات کے باعث پیش نہیں کیا جا سکا۔ کرونا وائرس کی تباہ کاریاں اپنی شدت سے جاری ہیں۔ ملک بھر میں ایک دن میں کرونا وائرس کے 4734 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد ملک سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 59,457 ہو گئی۔ اس حوالے سے NCOC نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 97 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 1935 ہو گئی۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے چکن میں کرونا وائرس کی موجودگی کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ پولٹری ایسوسی ایشن نے کہا کہ مرغی، گوشت، دودھ، انڈے، مچھلی اور اس کی چیزوں میں اعلیٰ قسم کی پروٹین موجود ہیں، جو کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ پولٹری ایسوسی ایشن نے چکن میں کرونا وائرس کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صارفین افواہوں پر توجہ نہ دیں اور چکن کا استعمال جاری رکھیں۔ سندھ حکومت نے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن پر پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رپورٹ دے۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والی فیکٹریز، ملز، اسٹورز، ویئر ہاؤسز کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ پیداواری یونٹس، نجی دفاتر اور دکانوں کا ریکارڈ بھی فراہم کیا جائے۔ SSPs، DCs عائد جرمانوں اور کارروائی سے متعلق رپورٹ دیں۔ محکمہ تعلیم سندھ نے پرائمری اسکولوں میں آن لائن تعلیم متعارف کرا دی۔ KG سے 5ویں جماعت تک طلبہ کو آن لائن تعلیم دی جائے گی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ آن لائن تعلیم کے لیے SELD لرننگ نامی ایپ تیار کر لی گئی ہے۔ یہ آن لائن تعلیمی منصوبہ یونیسیف اور مائکروسافٹ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق آن لائن ایپ کے ذریعے ریاضی، سائنس، انگریزی اور اردو کے مضامین پڑھائے جائیں گے۔ آن لائن کورس انگریزی، اردو اور سندھی زبانوں میں دستیاب ہے۔ 6 سے 12ویں جماعت تک آن لائن ایجوکیشن پر بھی کام جاری ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا۔ چند روز قبل بھی پاک فوج نے بھارتی ڈرون مار گرایا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج نے بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا۔ بھارتی کوڈ کاپٹر لائن آف کنٹرول کے خنجر سیکٹر پر گرایا گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی کوڈ کاپٹر 500 میٹر پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ رواں سال گرایا جانے والا یہ 8واں بھارتی کوڈ کاپٹر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری غیر انسانی لاک ڈاؤن کو 10 ماہ مکمل ہو گئے۔ کشمیری عوام اور بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والا بدترین سلوک اور ظلم و استحصال
RSS کے زیر اثر BJP حکومت کی انتہا پسند ہندوتوا سوچ کا براہ راست نتیجہ ہے، جو انسانیت کے خلاف اپنے جرائم کے ارتکاب سے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ جرمنی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والے خاندانوں کے ہر بچے کو 300 یورو حکومت کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر نے کرونا سے متاثرہ اہل خانہ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی تنگ دستی کا شکار ہونے والے گھروں کے لیے 114 ارب پاؤنڈز کا فنڈ مختص کیا ہے۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جرمنی کی معیشت گزشتہ 70 سالوں کے مقابلے میں بدترین صورت اختیار کر گئی ہے، جس کی وجہ سے شرح نمو کم ہو کر 6.3% تک پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج رات کراچی میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے اور کہا ہے کہ مغربی نظام کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں آج رات بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے۔ کرونا کے باعث ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑی دورہ انگلینڈ سے دستبردار ہو گئے۔ ڈیرن براؤ سمیت ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑی اگلے ماہ انگلینڈ میں ہونے والے ٹیسٹ سیریز سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بلے باز شیرون ہیٹمیئر، ڈیرن براوو اور آل راؤنڈر کیمو پاول نے انگلینڈ کا دورہ کرنے والی 25 رکنی ٹیم کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ مستقبل میں انتخاب کے موقع پر ہیٹمیئر، براوو اور کیمو پاول کے فیصلے آڑے نہیں آئیں گے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ کھلاڑیوں کا کرونا ٹیسٹ رواں ہفتے ہوگا اور 8 جون کو نجی پرواز سے برطانیہ روانہ ہوں گے۔ ارض نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔